کہ بھائی ہم تو مدینے میں نہیں تھے، ہمارا تو وہ دور ہی نہیں ہے، شاید اتنے خوش قسمت نہیں رہے ہوں گے، لیکن بہرحال خدا متعال نے ہمیں موقع دیا ہے کہ چلو تم سیدہ کے گھر کے سامنے نہیں گزرے تھے تو سیدہ کے نام پہ جمع تو ہو سکتے تھے نا، جمع تو ہو سکتے تھے۔ تو ہم اللہ کے نبی سے کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی، مدینہ تو نہیں ہے کہ بی بی کے گھر کے سامنے سے گزرنے کی سعادت ملتی، نہ وہ دور ہے، نہ ہم اتنے خوش قسمت، لیکن اتنا ہوتا ہے کہ جب بی بی کے نام پر کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں تو ہم بھی پہنچ جاتے ہیں، ہم بھی پہنچ جاتے ہیں۔ تو اے اللہ کے نبی، اس سے آپ کو خوشی ملی یا نہیں ملی؟ تو میرا ذہن مطمئن ہو کے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی یقیناً اس بات پر خوش ہوں گے کہ کوئی میری بیٹی کا نام احترام سے لے رہا ہے، کوئی ان کی زندگی سے سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچھا، جب آپ یہاں پہ تشریف لائے، آپ اللہ کے نبی کو خوشی کا سبب بنیں گے۔ جس نے خدا کے نبی کو خوش کیا اس نے خدا کو خوش کیا۔ تمام ائمہ کی خوشی کا سبب بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ یقیناً بنیں گے۔ وقت کے امام آپ سے خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یقیناً خوش ہوں گے۔ اب جب یہ سب ہستیاں خوش ہو رہی ہوں گی تو میں ان سے اس کام کے صلے میں، گھر سے ہے نہیں کوئی کام، یہ اس کام کے لیے میں ان سے کیا مانگوں؟ تو میں کہوں گا عزیزان محترم، اب جب آپ یہاں پر آئی گئے، الحمدللہ بی بی کے نام کے احترام میں بیٹھے ہیں، اور آپ کا یہ عمل ان کی خوشنودی کا سبب بن رہا ہو، تو یہ طلب کرتے ہوئے جائیں کہ اے اللہ کے نبی، ہمیں سیدہ کے سچے چاہنے والوں میں سے قرار دے دیں، جو انہوں نے ہمیں زندگی سے سکھایا ہے اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے والوں میں سے قرار فرما دیں۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، انہوں نے سکھایا زندگی کا ہدف کیا ہونا چاہیے، زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ تو ہم خدا سے دعا کر سکتے ہیں کہ خدایا ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے طے ہوئے اہداف کے مطابق زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرما۔ اور دیکھیں، شفاعت یہی ہوتی ہے۔ شفاعت جو عربی میں لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہمراہی، شفیع ہونا، ساتھ چلنا۔ تو اگر آپ ان اہداف پر چلیں گے جو بیوی کے اہداف تھے، اور ان کے ساتھ میری اور آپ کی زندگی الائنمنٹ میں آ جائے گی، تو سمجھ لیجئے آخرت کی شفاعت تو خود بخود نصیب ہو جائے گی آپ کو۔ تو سب سے زیادہ دعا اس بات کی کریں، اور ایسا ہو کاش کہ جو وقت کے امام کے زندگی کے اہداف ہیں، ہماری اور آپ کی زندگی کم سے کم کچھ حصے میں انہی اہداف کو پوری کر رہی ہو، تاکہ ہماری زندگی نتیجہ دے۔ اور عزیزان محترم، میں نے آپ کی خدمت میں شروع کے جملات میں عرض کیا کہ کتنی سعادت کی بات ہے کہ جو احترام لوگ بی بی کی عظیم الشان ہستی کا آخرت میں احترام کریں گے، احساس کریں گے، خدا نے اس کی ایک جھلک میرے اور آپ کے دلوں پہ آج نصیب کر دی ہے۔ اور اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی تو بہت سادہ ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ میں زندگی میں کئی دفعہ اس کو عرض کر چکا ہوں کہ ہم جو بولتے ہیں، مجالس پڑھتے ہیں، باقی معصومین کے فضائل بھی بتاتے ہیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن بی بی کی ذات میں نہیں معلوم کیا راز ہے۔ فضائل بھی بتاؤ تو لوگوں کے دلوں میں غم آتا ہے۔ یہ بی بی کی زندگی کا عجیب راز ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہم سب ظاہر اللہ کے نبی کے ماننے والے، ان کی اولاد طاہرہ کے ماننے والے، لیکن انسان جب بی بی کے مصائب کو سنتا ہے اور ان مصائب کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو جو غم انسان کے دل پر حاصل ہوتا ہے وہ غم بڑا عجیب غم ہے۔ بی بی کے القاب میں، بی بی کے اسامی میں فاطمہ نام بہت بارز ہے، بہت واضح اور روشن ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ ان کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟
فرمایا یہ فاطمہ فاطمہ ہے اس لیے کہ اس کے شیعہ کو بھی آگ نقصان نہیں پہنچائے گی، چاہنے والوں کو بھی آتش جہنم سے بچا لے گی۔ عزیزان محترم، جب انسان اللہ کے نبی کو سوچتا ہے، ان کی صاحبزادی کو سوچتا ہے، اور انسان صرف اتنا سوچتا ہے کہ جب بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا تشریف لاتی تھیں تو اللہ کے رسول کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ میں صرف اتنا سوچتا ہوں کہ بھائی دنیا میں کوئی بھی محفل ہو، کوئی بھی مجلس ہو، کوئی بھی اجتماع ہو مسلمانوں کا، اور وہاں اللہ کے نبی کھڑے ہو جائیں تو باقی لوگ کیا کریں گے؟ تو باقی لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب تعجب صرف اس پہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ سیدہ جان بوجھ کر کھڑی کروائی گئی ہوں کہ بھئی یہ تو روایت، مشہور روایت ہے کہ جب بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا تشریف لاتی تھیں تو اللہ کے رسول بھی بیٹھے نہیں رہتے تھے، وہ بھی راست قامت کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اور کوئی مسلمانوں کا اجتماع اللہ کے نبی سے ایسی دشمنی کرے کہ سیدہ طاہرہ تشریف لائی جائیں اور جان بوجھ کر ایسا کیا جائے کہ بی بی کھڑی رہے۔ اب اس کو ہمیں کبھی اور گفتگو کرنی پڑے گی کہ سیدہ طاہرہ نے یہ قربانی کیوں دی کہ اس محفل میں کھڑی رہیں۔ بھئی ایک انسان کے لیے بہت سخت کام ہے، بہت سخت ہے۔ وہ یہ کہ اگر میں کہیں پہ جاؤں اور کوئی مثال کے طور پر توجہ نہ دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کہیں پر جائیں اور کوئی بے اعتنائی کرنے کے ساتھ نعوذ باللہ بے احترامی بھی کرے تو بھئی ایک انسان وہاں پر کھڑا رہنا چاہے گا یا نہیں کھڑا رہنا چاہے گا؟ تو وہ نہیں کھڑا رہنا چاہے گا، وہ فوراً چاہے گا کہ اس محفل سے باہر جائے۔ تو ہمیں پوچھنا پڑے گا کہ سیدہ طاہرہ نے قربانی کیوں دی کہ وہ ایک محفل میں تشریف لائیں، جان بوجھ کر ان کے ساتھ بے احترامی کی گئی، اور سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ان تمام بے احترامیوں کو برداشت کرتی رہیں اور اس مقام کے اوپر تشریف فرما رہیں۔ اور ان بے احترامیوں کو لوگوں نے کس درجے پر پہنچایا؟ اس درجے پر پہنچایا کہ راوی کہتا ہے سیدہ جوان دربار میں گئی تھیں اور ضعیفہ واپس آئی۔ نہیں معلوم یہ کون سے غم ہے، یہ کس قسم کے غم ہے۔ عزیزو میں اس کو آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض نہیں کر پاؤں گا، لیکن میں آپ کی خدمت میں بس اتنا عرض کروں گا کہ جس کی ہستی اس احترام کے مقام پر ہو کہ جب حضرت جبرائیل اس کے دروازے پر پہنچتے ہوں تو اجازت طلب کرتے ہوں کہ داخل ہوں یا داخل نہ ہوں، اللہ کے فرشتے اس کے دروازے پر پہنچتے ہوں اور وہ سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا وہ قربانی دیں، اور قربانی اتنی شدید قربانی دیں کہ کھڑی رہیں اور یہ ظالم نعوذ باللہ تعالی سیدہ کا مسخرہ کریں، نعوذ باللہ تعالی، اور بی بی اس غم کو جھیلتی رہیں۔ آج تو میں نے تو بس اتنا آپ کی خدمت میں عرض کیا، اب مجھے نہیں معلوم میں کس جملے میں یہ عرض کروں کہ کوئی سیدہ طاہرہ کو کھڑا رکھے تو غلط ہے، اور اگر ان کے گھر میں بے زور داخل ہو جائے، جس دروازے سے ملائک پوچھے بغیر داخل نہیں ہوتے ہوں، اور جس دروازے کے اوپر اللہ کے رسول 6 مہینے تک کھڑے ہو کر کرام کرتے ہوں، سلام کرتے ہوں، اس گھر میں کوئی بے زور داخل ہو جائے، زبردستی کر کے داخل ہو جائے، تو ہم کہیں گے یہ بہت بے احترامی ہوئی ہے اور یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ عزیزو اب انسان کس زبان سے بیان کرے کہ دوخت رسول اللہ کو تماچا لگا۔ یعنی آج دنیا کے اندر اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ کسی بچی کا باپ دنیا سے رخصت ہوا ہو اور باپ کے جانے کے چند دنوں کے بعد ایک محلے کے لوگ اس کے گھر میں زبردستی داخل ہوئے ہوں اور نعوذ باللہ تعالیٰ اس کو ایک تماچا مارا ہو، تو ہمارا لہو آج کھولے گا کہ ایک یتیمہ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا،
اور اگر کوئی یہ کہے کہ وہ یتیمہ رسول اللہ کی بیٹی ہو، عزیزوں یہ تو صرف ایک منظر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اگر میں اس منظر کو تھوڑا سا اور بڑھاؤں، وہ یہ کہ جب اس مخدرہ کو تماشا لگے تو اس کے بچے اس کا مشاہدہ کر رہے ہو، نہیں معلوم خدا نے اس امتحان امامت کو کس منزل تک پہنچا دیا۔ مجھے کہ عزیزو ہم سب کو معلوم ہے کہ بچے جب ایسے کسی منظر کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ اگر میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں اشارہ عرض کر دوں اور سید الشہداء کے مصائب سے لے کر اس کو نزدیک لے کر آؤں تو آپ کو شاید ذہن میں ہوگا کہ جب سید الشہداء زمین کے اوپر تھے تو امام حسن کی نسل سے ایک چھوٹے فرزند دوڑتے ہوئے سید الشہداء کی طرف آئے اور کہا کہ تو میرے چچا کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اور اس مظلوم نے اپنے ہاتھ آگے کر دیے جس پہ شمر نے وار کیا اور اس کے دونوں ہاتھ قطع کر دیے۔ اب میں کہوں گا یہ تو چچا کا یہ عالم دیکھ رہا ہے اور یہ بچہ اپنے چچا کی دفاع کے لیے آیا ہے۔ اب ذرا سوچ رہا حسن و حسین کے سامنے چچا نہیں ہے، ماں ہے جو پٹی ہے، یہ ماں ہے جس کو تماچا لگا ہے۔ اور عزیزو بس اگر اس منظر کو تھوڑا سا اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور یہ کہ ہم صرف سب جانتے ہیں، ہم سب لوگ کہ سید الشہداء کی ایک یتیمہ بچی ہے اور اس یتیمہ بچی کے اوپر بڑا ظلم ہوا ہے، اس کو تماچے لگائے گئے ہیں اور اس یتیمہ اور مظلومہ کے ساتھ دنیا نے وحشتناک مظالم کیے، لیکن میں صرف آپ کی خدمت میں اتنا عرض کروں گا، ذرا چند لمحوں کے لیے بڑی سختی سے اس کا جائزہ لینا کہ سیدہ طاہرہ کے ساتھ کی ظلم ہو رہا ہو اور اس کی مظلومہ بچیاں زینب ام کلثوم یہ منظر دیکھ رہی ہو کہ ہماری ماں کے ساتھ یہ کیا ہوا، اور اس موقع پر مولا امیر المومنین کی ذات مقدس ہے جو صبر کا پیکر بنی ہوئی ہے، اور اس عالم میں سیدہ طاہرہ اس امتحان امامت سے گزر گئی جس میں محسن بھی شہید ہو گئے۔ اب ان تمام مصائب کے ساتھ، ان تمام مشکلات کے ساتھ جب امیر المومنین کو پکڑا گیا تو سیدہ طاہرہ پھر امیر المومنین کے دفاع کے لیے میدان میں آئی اور امیر المومنین کو بچانے کے لیے اپنا بازو بڑھایا، اور ان لعینوں نے اس عظیم الشان خاتون کے اوپر جو یتیمہ ہے، جو محسن کے اس غم سے گزری ہوئی ہے، بازو کے اوپر کوڑوں کی بارش کرنا شروع کر دی۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. آتم حسين.